تو یہی دوست ہے جس کے لیے آپ جان دے رہے ہیں۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھنے آیا، کہے گا حضرت فلاں آدمی جو ہے نا وہ آیا تھا، بہت قریبی تھا، اسی میں ٹائم پاس ہو گیا، نماز نہیں پڑھ سکے۔ میرے بھائی افسوس ہے آپ کی زندگی پر، آپ کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اس کام کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور جس کام کے لیے نہیں بھیجا اسی کام کو کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اے میرے بندے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس دوست کے لیے آج نماز فجر، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء غائب ہے، جب آپ مر جائیں گے یہ دوست تو آئیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے، لیکن آپ کے دوست سے کہا جائے گا ارے تیرا بہت قریبی انسان تھا یہ، چل اس کو غسل دلانے کے لیے اس کا کپڑا اتار، تو اب وہ آپ کے کرتا میں ہاتھ نہیں لگائیں گے، کہیں گے ارے جب تک وہ زندہ تھا تو ساتھ میں تھا، جب تک وہ حیات سے تھے تو ساتھ میں تھے، اب میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ اگر زیادہ دباؤ پڑنے سے بڑی مشکل سے آپ کا کپڑا وہ اتاریں گے تو کسی ڈنٹے کے سہارے سے اتاریں گے، آپ کے بدن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ یہ ہے دوستی کی حقیقت۔ کپڑا جب اتر گیا، کرتا اتر گیا، پگڑی اتر گئی، اب کیا ہوگا؟ ہٹائے گا کون؟ وہی دوست ہے جس کے لیے آپ اپنے آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ یہی دوست جو ہے ڈنٹے کے سہارے سے، چھڑی کے سہارے سے اس کپڑے کو باہر ہٹائیں گے۔ اب کہا جائے گا تیرا دوست تھا، آؤ اس کے غسل دلاؤ، وہ کہے گا یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ دوستی تو تھی میری، لیکن جب یہ زندہ تھا تب، اب یہ مر چکا ہے، ہم اس کے جسم میں ہاتھ نہیں لگا پائیں گے، میرے اندر اب اتنی ہمت نہیں ہے۔ اب آپ کی دوستی دم توڑ رہی ہے، لوگ غسل دلا رہے ہیں، اب جب غسل دلایا گیا وہی دوست آپ کو کاندھا دے رہا ہے، آپ کا جنازہ لے کے چل رہے ہیں، دوست تو آیا ہے کاندھا دے رہا ہے، پہنچ گئے قبرستان میں، لوگ کہتے ہیں اے میرے بھائی سنو سنو، اس کا جو سب سے قریبی آدمی ہے، جس سے سب سے زیادہ دوستی تھی، اسی دوست کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ اس کو لے کے قبر کی دنیا میں اترے۔ اب دوست کو بلایا گیا ہے، سامنے دوست کھڑے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں ارے تیرا یہ دوست تھا، لو اس کو لے کے قبر کی دنیا میں اترو، وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اے میرے بھائی یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، دیکھا آپ نے جس دوست کے لیے اپنے آخرت کو خراب کیے ہیں، جس دوست کے لیے اپنے اعمال کو بگاڑے ہیں، یہی دوست آپ کا کہاں کام آ رہا ہے؟ آپ مر گئے ہیں، غسل دلانے کے لیے دوست کام نہیں آیا، آپ جنازے میں ہیں، آپ کے جنازے کو لے کر کے، آپ کے جسم کو لے کر کے قبر کی دنیا میں اترنے کے لیے آپ کا دوست تیار نہیں ہے۔ محلے کے لوگ جو ہے آپ کو قبر کی دنیا میں لے کے اتر رہا ہے، اب دوستی دم توڑ چکی ہے، لوگ اوپر سے مٹی ڈال رہے ہیں، وہی دوست جس کے لیے آپ اپنی زندگی کو قربان کرتے تھے۔ اگر رات کے اندھیرے میں اگر آپ کا دوست کہتا تھا چل میرے بھائی ابھی چلنا ہے، آپ یہ نہیں پوچھتے تھے کہاں چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، کب چلنا ہے، آپ اسی رات کے اندھیری میں نکل جاتے تھے۔ لیکن وہی دوست آپ کے قبر میں مٹی ڈال رہا ہے، بار بار قبر کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی سراغ تو باقی نہیں ہے، اگر کوئی سراغ مل جائے، دوست آپ کا کہتا ہے اے لوگوں اس سراغ کو بھی بند کر دو۔ اب آپ کا دوست آپ کو کیا کر رہا ہے؟ ہوا آنے تک کی سراغ کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، اب وہاں سے لوگ بھاگتے ہیں، آپ کا دوست آپ کے قبر کے قریب نہیں بیٹھتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب تم اپنے میت کو دفن کر چکو تو اتنی دیر قبر کے قریب رہو جتنی دیر میں ایک اونٹنی ذبح کر کے تقسیم کرتے ہو، اتنی دیر کم سے کم قبر کے قریب رہو۔ لیکن آپ کا دوست ہاتھ جھاڑتا ہے، جلدی سے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو آپ ایسے لوگوں کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، اپنی آخرت کو سوار کر کے لوگوں سے دوستی کریں، اسی سے دوستی کیجئے جو آپ کے آخرت میں بھی کام آئے۔
آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئے. آپ جب مر جائے قبر کی دنیا میں جائے تو کم سے کم فاتحہ پڑھنے والا ہو جائے, آپ کے لیے دعا کرنے والے ہو جائے. آج کیا ہوتا ہے, باپ مر گئے ہیں, بھائی مر گئے ہیں, رشتہ دار مر گئے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں قبر میں دفنا دیتے ہیں, اگربتی جلا دیتے ہیں, وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. اے میرے دوستو, اس اگربتی کو جلانے سے آپ کے باپ کے قبر میں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے, آپ کے بھائی کے قبر میں کوئی فائدہ نہیں